جی وعلیکم السلام، اور آپ ابھی خدا کی انگنت عنایات ہوں محترمہ اجالا مغل صاحبہ۔ جی میں بھی یہاں پر اویلیبل ہوں جی، تو لیٹس اسٹارٹ ہے۔ جی ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ میں تھوڑی سی شروع میں وضاحت کر دوں کہ اس پروگرام کا پہلا حصہ گزشتہ کل یعنی 30 نومبر کو 30 نومبر کا یا یکم دسمبر، اچھا کچھ ڈیٹ یاد نہیں آ رہی، بہرحال گزشتہ کل ہو چکا ہے، اور اس کا مقصد بھی میں نے اس وقت واضح کر دیا تھا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے لوگ اندھا دھند اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور جو لوگ اتنی جلدی کسی پہ ایمان لے آتے ہیں وہ شاید عقل و شعور سے عاری ہوتے ہیں، یا بہت ہی بھولے اور سادہ لوگ ہوتے ہیں، یا ان کو اور کوئی کسی قسم کا ذہنی ایشو ہوتا ہے۔ اول تو جو دعویٰ کرتا ہے اس کو بھی کوئی ذہنی ایشو سمجھا جاتا ہے، اس کا بھی، اور جو اس کو مان لیتے ہیں ان کا بھی شروع میں یہی سمجھا جاتا ہے۔ تو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے اور اس بات کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے میں نے بینگ اے جرنلسٹ محترم زاہد خان صاحب کے ماننے والوں سے گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا، تاکہ ان کی بات چیت سے مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی اندازہ ہو سکے کہ صورتحال کیا ہے اور وہ خود جج کر سکے۔ تو آج اس پروگرام کا دوسرا حصہ پیش کیا جاتا ہے۔ محترم جناب اطہر علی صاحب، کافی باتیں آپ سے کل پوچھی جا چکی ہیں، آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ کا یہ روحانی سفر محترم زاہد خان صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں شروع ہوا تو کیا اس کے بعد آپ صرف ان کی آڈیو سننے اور بکس پڑھنے پر اکتفا کرتے رہے، یا آپ نے ان کے ساتھ کوئی ذاتی رابطہ بھی پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اگر کی تو آپ نے ان کو کیسا پایا؟ جی بہت شکریہ جی محترمہ اجالا مغل صاحبہ آپ کے سوال کا۔ اصل میں جب میں نے جناب قبلہ ذات علیہ السلام کی تعلیمات کو آن لائن سننا شروع کیا جسٹ 5 months ago آلموسٹ، تو میں نے ان کی تعلیمات کو نہ تو صرف اتنا انٹرسٹنگ پایا کہ ہی ہیز آلموسٹ آل ڈفرینٹ ایسپیکٹس اباؤٹ گاڈ اینڈ مین کائنڈ، اور جو انسانی روح کے بارے میں ان کی ریسرچ، ان کا علم ہے، ریسرچ نہیں کہنا چاہیے، یہ ان کو خدا کی طرف سے عنایت ہے کہ وہ خدا کو اتنا جانتے ہیں کہ وہ بتا سکتے ہیں کسی بھی روح کے بارے میں کہ اس پر کیا مقام چل رہا ہے۔ اچھا جی، تو ہم واپس چلتے ہیں اس سوال پہ۔ تو میں نے ان کی تعلیمات کو ایسا پایا ایکسٹرا آرڈنری کہ ایسی تعلیمات آج تک دنیا میں آئی ہی نہیں، نہ ہی کسی نے سنی ہے، وچ مینس خدا کے بارے میں اتنا نالج کسی بھی شخص کو آج تک اس دنیا میں میسر نہیں ہوا جو قبلہ ذات علیہ السلام نے اپنی تعلیمات میں سب کے لیے لکھ دیا ہے۔ اب اس سوال کے دوسرے حصے کا جواب میں اگلے میسج۔ تو قبلہ ذات علیہ السلام کی تعلیمات کو جب میں نے سنا تو انسٹنٹلی اٹس لائک ویری نیکسٹ ہارڈلی کوڈ ویٹ دیٹ نائٹ۔ تو نیکسٹ ڈے میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا، انہیں میسج کیا جی کہ میں آپ کی تعلیمات سن رہا ہوں، 8-10 گھنٹے تو ہو گئے ہیں، تو آئی ڈونٹ وانٹ اسٹاپ پلیز، اف یو ریئلی میٹ گاڈ، اگر آپ نے واقعی خدا سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو میرا سوال آپ سے کچھ نہیں ہے، آئی بلیو whatever you said، کیا میں خدا سے مل سکتا ہوں جی؟ تو یہ میرا ان سے پہلا سوال تھا، یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی فون پہ، اٹ واز اے واٹس ایپ کال۔ تو جی یہاں پہ ہمارا وہ ان سے بات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، تو پھر انہوں نے وہاں سے میری رہنمائی شروع کی۔ ماشاءاللہ، آپ کا پہلا سوال ہی بڑا زبردست تھا، یعنی کہ ہر کوئی، اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ 99% لوگ یہی پوچھیں گے کہ کیا یہ سچ ہے، کیا آپ نے واقعی دیکھا ہے، لیکن آپ نے کہا کہ کیا میں مل سکتا ہوں، تو یہ بات جو ہے یہ آپ کے اندر ایک خاص قسم کی
روحانی ہمت اور جرت اور جس کو کیا کہتے ہیں کہ شدید خواہش خدا تعالیٰ سے ملنے کی آپ کے اندر آلریڈی موجود تھی. اب ذرا ہمیں ڈیٹیل سے بتائیے کہ اس کے جواب میں انہوں نے آپ سے کیا کہا. جی بہت شکریہ جی. اصل میں حضور کا جواب یہی تھا کہ بالکل آپ خدا کو مل سکتے ہیں، انہیں سن سکتے ہیں، ان سے ہم کلامی کر سکتے ہیں، اور خدا کے ساتھ اگر آپ کی روح مطابقت پا جائے تو خدا کے ساتھ آپ سفر بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اور سے اور جان سکتے ہیں. تو یہ ان کا جواب. اور اس سے بڑھ کر اگر آپ خدا کے ساتھ زندہ تعلق قائم کر لیں تو خدا آپ کا مسکن بن جائے گا. جہاں جہاں خدا کی ذات ہوگی آپ کی روح خدا کے اس جہان میں اس مقام پہ اس کے ساتھ ہوگی. اور اگر آپ نے یہ زندگی خدا کو دے دی، اس کے اس نئے مشن میں، اس فاؤنڈیشن میں اگر آپ نے پوری زندگی دل و جان کے ساتھ اپنی آخری سانس تک اس خدائے واحد کی وفاداری میں گزار دی، تو پھر خدا آپ کا یوں مسکن بن جائے گا کہ خدا آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. تو دیٹ واز ایکسٹرا آرڈنری آنسر آف مائی question that I felt satisfied and I felt like میرے دل کا پیٹ بھر گیا ہو. تو میں نے ایسا سنا کہ میں نے کہا کہ یہ بولتے رہیں اور میں یہ معرفت الہی ان سے سنتا رہوں. تو یہ ہماری فرسٹ جو فون پہ ڈسکشن ہوئی تھی اس کا میں نے تھوڑا سا وضاحت میں بتا دیا. اطہر صاحب یہ جان کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے آپ کو بہت انکریج کیا. یہ نہیں کہا کہ بس میرے پیچھے چلے آؤ، یا مجھے دیکھا تو تم نے خدا کو دیکھ لیا، یا میں ایک آخری راہ ہوں اور میری تقلید سے پیروی سے تمہیں خدا مل سکتا ہے. بلکہ انہوں نے آپ کو خود، آپ یوں سمجھے کہ آپ کو ایک نئے بالوں پر اگانے میں آپ کی مدد کی کہ آپ خود پرواز کرو. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ بہترین رہنما یا لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے جیسے اور بہت سے لیڈرز پیدا کر سکتا ہے، نہ کہ وہ جو ایک سانپ کی طرح بیٹھ جاتا ہے اور اپنے ارد گرد کسی اور کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیتا. تو بہرحال یہاں سوال اگلا یہ ہے کہ فیتھ کو چینج کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. یہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے اور اپنے پہلے سے بنے ہوئے روحانی یا ذہنی یا مذہبی آشیانے کو تہس نہس کر کے نئے سرے سے زندگی کی ابتدا کرنا ہوتا ہے. تو ایسے میں انسان کافی اکیلا ہو جاتا ہے. تو آپ نے یہ جو تنہائی کے لمحات تھے، یہ ظاہر خدا آپ کے ساتھ موجود تھا جس کو پانے کی آپ کوشش کر رہے تھے، لیکن کیا آپ نے دنیا کے کسی فرد کو، اپنے کسی دوست احباب کو، رشتہ دار کو اپنے اس سفر کو اس کے ساتھ شیئر کیا؟ جی بہت شکریہ جی. اٹس ویری امپورٹنٹ کویشچن کہ کوئی بھی شخص کسی بھی دور میں کسی بھی نبی پہ ایمان لے کے آتا ہے، اس کو سب سے بڑا چیلنج اس کی فیملی، دوست احباب ہی ہوتے ہیں. تو جی میں نے چند کے ساتھ کیا، چند کے ساتھ نہیں کیا. جن کے ساتھ مجھے کانفیڈنس تھا ان کے ساتھ میں نے کر دیا. جن کے ساتھ مجھے تھا کہ چونکہ پاکستان میں مشن چلانا تو ہمیں حکم بھی نہیں کیا گیا، نہ ہی خدا کی طرف سے ایسی کوئی نشانی دی ہے کہ چلو جاؤ پاکستان میں کرو. تو اس لیے جب کہا جائے گا تو ہم کر دیں گے. ٹل دین وی وازنٹ ریئلی انفارمڈ اور ریڈی فار دیٹ. تو جی میں نے چند احباب سے بتایا ہے، اور کچھ لوگ تو دلی طور پر حضور کو ایمان بھی لے آئے ہیں، ان کی تعلیمات بھی پڑھ چکے ہیں، ان پہ مکشفات بھی ہو چکے ہیں. لیکن اکثر و بیشتر جو کہ پاکستان میں ہے تو ان کے لیے سیفٹی ریزن کی وجہ سے، اور وہ ان گنت ہیں، میرے دوست احباب ہی نہیں، بہت ان گنت حضور کے ماننے والے ہیں جو مجھ سے بھی پہلے کی کئی سال سے ایک دل لے کے معرفت الہی ڈھونڈ رہے تھے، تو انہیں خدا نے اپنے نور سے نوازا، حضور کی تعلیمات ان کو ملی. تو یہ اس چیز کا جواب. اور دوسرا میں پھر اپنے اس چیلنج کا آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اٹ واز ریئلی چیلنج، ہاؤ اٹ واز چیلنج فار می ٹو چینج مائی فیتھ سو کوئک. جی اور جہاں تک تعلق ہے میرے اس چیلنج کا، میں نے حضور کو جب سنا تو آئی ریئلی ڈونٹ ریمبر کہ میرے دل میں کوئی سوال رہ گیا تھا یا چیلنج تھا.
صرف ایک حیرانگی تھی، میں دنگ رہ گیا تھا کہ اگر میں خود چاہتا تو اپنے دماغ کو، اپنے مزاج کو، اپنے یقین یا فیتھ کو، اپنے بلیو کو میں ہرگز چینج کر ہی نہ پاتا۔ تو یہ خدا کی طرف سے اتنی بڑی مجھ پہ عنایت ہوئی ہے، پھر اس کے بعد مکشفات کی بھی آپ سے کبھی بات ہوگی کہ پھر وہ میرے ساتھ شروع ہو گئے، تو it wasn't possible for me to take that step if God wasn't involved۔ تو میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور یہ میرے اوپر یہ عنایت کیسے ہوئی؟ آپ کے دور میں پیدا ہو گیا، آپ کی تعلیمات مل گئیں، آپ سے آپ کے دور میں ملاقات ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم خدا کو ڈھونڈ رہے ہوگے، اسی لیے وہ مل گیا، کہ جو دستک دیتا ہے اسی کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے۔ تو دیٹس ہاؤ آئی ایکسپیرینس۔ اچھا، یہاں لگے ہاتھوں ایک اور چھوٹا سا سوال بھی پوچھ لوں کہ آپ کے گھر والوں میں سے، یا آپ کی وائف، یا آپ کے پیرنٹس، یا آپ کے بہن بھائیوں میں سے بھی کسی کے ساتھ آپ نے یہ چیزیں شیئر کی؟ اگر کی تو آپ نے کیا رسپانس پایا؟ جی لیٹس کیپ دس پارٹ پرائیویٹ بیکاز یہ ہمارے پاکستانی عوام میں جائے گا اور سیکورٹی ایشوز آر ریکوائرڈ۔ تو میری وائف جو یہاں ساؤتھ افریقہ میں مقیم ہے، ان کے ساتھ یہ معاملات میں نے ڈسکس کیے تھے، شیئر کیے تھے۔ سو شی انسٹنٹلی ایکسیپٹیڈ بیکاز شی از فرام ویسٹرن کلچر۔ سو میرے لیے یہ بالکل مشکل نہیں تھا ان کے ساتھ شیئر کرنا، بیکاز ایوری تھنگ واز ہیپننگ رائٹ فرنٹ آف ہر۔ سو شی انکریجڈ اینڈ it really didn't bother her. Actually she supported me in that way that okay اگر خدا آپ پہ مہربان ہو رہا ہے تو پلیز گو نا، I'm not gonna stand in your way۔ تو خدا نے مجھ پہ یہ عنایت کی، اور میں نے بس فیملی میں سے، دوست احباب میں سے، جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سو کو بتایا، بہت ساروں کو ابھی بتائیں گے جب وقت آئے گا۔ تو جی یہاں پر بہت سارے احباب کو، بہت سارے لوگوں کو جہاں پر میں نے بتا دیا۔ جی بالکل بالکل، جو بھی جس کوشچن کے جواب میں آپ نہ واضح کرنا چاہیں تو نو پرابلم، یہ آپ کا رائٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ کیا آپ کو محترم زاہد خان صاحب کا یہ کلیم کہ سب مذاہب کی صف لپیٹی جا چکی ہے اور وہ ایک نئے دور کے نئے آدم ہیں، کیا یہ آپ کو بہت زیادہ حیرت میں ڈالنے والا نہیں تھا، جبکہ ان کے پاس اپنے اتنے بڑے دعوے کے لیے پچھلی مذہبی کتابوں سے کوئی دلیل بھی موجود نہیں تھی؟ جی جہاں تک تعلق ہے ان پہ یقین آنے کا، تو وہ تو انسٹنٹلی مجھے آ گیا تھا، نہ ہی مجھے دلیل کی ریکوائر پڑی کہ میں ان سے ریکوائرمنٹ پوچھوں قرآن میں کہاں ہے اور بائبل میں کہاں ہے اور باقی آپ کی کیا نشانیاں ہیں۔ وہ اس چیز کا گاڈ از مائی وٹنس، میرے دماغ میں، دل میں ایک بھی یہ شبہ نہیں آیا کہ اتنی بڑی معرفت الہی رکھنے والا آدمی اس لیول پہ کیوں جھوٹ بولے گا۔ I never had any doubt۔ ہاں یہ تھی کہ اگر بعد میں میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میرے ساتھ مکشفات شروع نہ ہوتے، دو چیزیں ہوتی، یا تو مجھے ڈاؤٹ آتا کہ میری محبت میں یا میری چاہت میں، خدا کی چاہت میں، یا جس طرح سے میں خدا کو چاہنا چاہیے مجھ میں کوئی کمی ہے، میں فوراً ایکسیپٹ کر لیتا اگر مکشفات شروع نہ ہوتے۔ یا پھر مجھے یہ ڈاؤٹ آتا کہ مے بی دیز ٹیچنگز آر جسٹ فار یو ٹو بلیو اینڈ گاڈ ول چوز، خدا جب چاہے گا وہ آپ پہ انعام کر دے گا، سو دیر از نو کمپٹیشن۔ تو پھر بھی مجھے ڈاؤٹ نہیں آنا تھا ان پہ، زیادہ سے زیادہ میں اتنا ہی سوچ سکتا کہ مے بی دس از ناٹ مائی ٹائم۔ لیکن یہ خدا کی عنایت ہوئی کہ میں نے تیسرے دن ہی مجھے حق تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ سوری I'm wrong۔ تیسرے دن تک مجھے مکشفات شروع ہو گئے تھے زاہد خان صاحب کے بارے میں اور خدا کے نوروں کے بارے میں، اور پھر دوسری مخلوقات۔ ایک ہفتے کے اندر اندر میری حق تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی تھی، ایگزیکٹلی 7th ڈے۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زمین پہلے ہی زرخیز تھی، وہاں جو ہی بیج پڑا اس کے اگنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور یہ تو چلیں، اس بارے میں بھی میں آپ سے تفصیل سے بعد میں پوچھوں گی کہ آپ کے کیا کیا مکاشفات اور مشاہدات ہوئے، لیکن فی الحال آپ یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ آپ کی شخصیت میں بھی کوئی تبدیلی آئی؟ جی بالکل صحیح فرمایا جی۔ یہ میں ایکچولی
فطرتی طور پہ یا دلی طور پہ مزاج کے حساب سے میں ایک جذباتی قسم کا انسان تھا شروع سے ہی. دماغی معاملات میں میں تھوڑا سلو تھا کہ مجھے کوئی بھی میرا دل جیت لے تو اس نے مجھ سے سب کچھ جیت لیا. تو اس ٹائپ کا میں شروع سے ہی. تو مجھے یہ دل میں تھا کہ یہ ہونا ہو یہ خدا کی طرف سے ہی زاہد خان صاحب آئے ہیں تو آل واک ود ہم. تو دوسری بات یہ کہ تبدیلی جہاں تک میری ذات میں آئی ہے وہ یہ تھی کہ اگر کہیں مجھ میں کوئی انڈسپلن میرے مزاج میں کچھ چیزیں تھیں جو کہ بڑی ایزیلی کمپرومائز ہو جاتی تھیں اب نہیں ہوتی. اب وہ وہاں پہ خدا نے اپنی محبت کی چٹانیں کھڑی کر دی ہیں کہ اب مجھے وہاں سے کوئی نہیں ہلا سکتا. کوئی آندھی کوئی طوفان کچھ بھی آ جائے وہ مزاج جو اب بن گیا ہے وہ نہیں بدل سکتا. مجھے یہ یقین ہے. خاص طور پہ اٹس ناٹ ریئلی پاسبل ٹو میک می اینگری اینی مور. اٹس ناٹ ریئلی پاسبل ٹو میک می لائی ٹو اینی باڈی اینی مور. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جھوٹ بولتا تھا یا اس طرح کا تھا. ایز اے سیڈ یسٹرڈے کہ میں ٹپکلی سنی فیملی سے تھا اور کٹر 5 وقت کا نمازی تہجد گزار اور بڑا ڈسپلنلی چہرے پہ ماتھے پہ اتنا بڑا محراب اور پورا جیسے کہتے ہیں نا کہ صحیح طریقے سے مسلمان بننے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن اب وہ مزاج ایسا ہو گیا کہ اب خدا کے رستے سے مجھے کوئی ہٹا نہیں سکتا. کچھ کوئی دے جائے یا سب کچھ لے جائے it won't be a matter to me anymore. یہ تبدیلی آئی ہے مجھے. بہت شکریہ. یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی تبدیلی ہے. خدا کے راستے میں ایک چٹان کی طرح اپنے آپ کو کھڑا کر لینا بہت بڑی بات ہے. اچھا ایسا ہے اطہر علی صاحب کہ جیسا کہ بعض کھٹے میٹھے سوال ہوتے ہیں بعض نمکین ہوتے ہیں لیکن بعض ذرا کڑوے بھی ہوتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ ایسے سوالات کی تلخی کو نظر انداز کر دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوال پوچھنے والا جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے ذہن سے سوال نہیں پوچھ رہا ہوتا بلکہ وہ سننے والے تمام لوگوں کی جو اس وقت سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے یا سوسائٹی کے باقی تمام لوگوں کی کہ ان کے ذہن میں کیا کیا سوال پیدا ہوں گے وہ ان سبھی کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے میں کچھ ایسے سوال بھی آپ سے پوچھوں گی. اس میں سے مثال کے طور پہ ایک یہ سوال ہے کہ گزشتہ دنوں میری ایک کافی انٹلیکچوئل صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے کہ زاہد صاحب کی تعلیمات میں کوئی ربط نہیں ہے کوئی سینس نہیں ہے کوئی سیکوینس نہیں ہے کوئی سائنس دکھائی نہیں دیتی. بس جو بھی ان کے دل کو بھاتا ہے وہ بول دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا کوئی ربط یا کوئی سیکوینس کیونکہ ظاہر ہے آپ نے بہت تفصیل سے ان کو پڑھا اور سنا ہے تو وہ ربط اور سیکوینس جو ہے وہ کیا ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جی سوالات تو سوالات ہوتے ہیں اور جیسے کہ میں نے عرض کیا میں اپنے مزاج کے حساب سے نتھنگ کین میک می ریئلی اینگری اور اپسیٹ. تو سوالات کے جواب دینے کے لیے ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنا ٹائم انویسٹ کیا جائے فیسیلیٹیٹ کریں لوگوں کو. تو کوئی ایسی بات نہیں سوالوں کو ہر طرح کے آپ کریں. یہ ہمارے جو سننے والے احباب ہیں اور جو ہمارے جو مستقبل میں آنے والے لوگ ہیں ہمارے خاص طور پر جو روحانی بیٹے بیٹیاں ہوں گے ان کے دلوں میں بھی یہ سوال آ سکتے ہیں. تو یو آر مور دین ویلکم ٹو آسک. تو اس کا جواب میں ابھی دیتا ہوں. یہ سوال جہاں تک تعلق ہے ربط کا تو یہ انسانیت کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ جو اب تعلیمات آئی ہیں زاہد خان صاحب کی یہ تمثیلی زبان میں نہیں ہے. اتنی آسان کر کے بتا دی ہیں یہ تعلیمات کہ کوئی بھی شخص جو کہ خاص طور پہ ان کا ہم زبان ہے یا جو انگلش کو بھی سمجھ سکتا ہے یا دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے تو وہ آسانی سے یہ سفر شروع کر سکتا ہے کہ میرا خدا کے ساتھ سفر کیا ہے. نا ڈیپینڈ آن ہم ہاؤ اٹ ٹیکس دی جرنی فردر. تو یہ کسی شخص کا کانسیپٹ ہے کہ ان کی تعلیمات میں ربط نہیں ہے تو ان کا کانسیپٹ غلط ہے. وہ شروع کریں کتاب سے گاڈ ریویلڈ ہمسیلف ٹو مین کائنڈ ایز اے وزبل ٹو گاڈ کہ خدا ایک نظر آ جانے والا خدا ہے جو انسانیت سے ملنا چاہتا ہے. تو دیکھیں کیسے چیپٹر وائز چیپٹر ہر اسپیکٹ کو ساتھ لے کے چین آف نریشن رکھی ہے وہاں پہ پوری
ایک مزاج کے ساتھ بک لکھی ہے کہ کسی ایسے شخص نے لکھی ہے جو خدا کو تمام کائنات سے بہتر جانتا ہے. تو یہ اگر کسی نے کتاب پڑھی ہو پھر وہ یہ سوال نہیں کرے گا. تو دس کانسیپٹ از رانگ. ہاں ہمارے ساتھ جو بکس میں گروپس میں بیٹھتے ہیں حضور یا ویڈیوز میں سوالوں کے جواب دیتے ہیں, اس کا رب کو کیسے کوئی سوال لے کے آتا ہے کہ ڈفرینٹ ٹاپک پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, تو وی آلریڈی پاس تھرو سو مینی چیپٹرز, یو کی ناٹ آلویز گو بیک اینڈ اسٹارٹ فرام دا اسکریچ اگین. جی محترم, میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتی ہوں کیونکہ میں نے چیپٹر وائز پڑھا ہے اس کتاب کو, گاڈ ریویلز ہمسیلف. تو بے شک اس میں ایک سیکوینس ہے اور ایک بڑے ہی طریقے سے جو بات کہی گئی ہے اس کو کہاں سے شروع کیا گیا ہے, پھر اس کو کس طرح آگے پروان چڑھایا گیا ہے اور پھر کس طرح اس کو وہ لے کر چلے ہیں, تو اس میں بہت سیکوینس نظر آتا ہے اور پورا ربط دکھائی دیتا ہے. ایک تو اور بیٹر سوال ہیں. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی انسان کا کسی دینی یا مذہبی شخصیت کے بارے میں کوئی تصور ہوتا ہے تو وہ ہمارے معاشرے میں کم از کم ایک روایتی تصور ہوتا ہے. باقی میں اگلی ویڈیو, جی آڈیو میں کہنا تھا, ویڈیو کہہ دیا. تو وہ ایک روایتی تصور ہوتا ہے. لوگ مذہبی علماء کو, مذہبی شخصیات کو, دینی شخصیات کو, اپنے صوفیہ کرام کو ایک خاص طرح کے روایتی لباس پہننا, اوڑھنا, اٹھنا, بیٹھنا, لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا اور تھوڑا فاصلہ رکھنا اور کچھ اس قسم کا ایک انداز ہوتا ہے. بات بات میں کوئی آیت پڑھنا وغیرہ اس قسم کا ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. لیکن عام لوگ جب زاہد صاحب کو ان سارے روایتی تصورات کے خلاف پاتے ہیں اور اکثر وہ اپنی روحانی محبت کے اظہار کے لیے گنگناتے بھی ہیں اور گیت بھی گاتے ہیں, اور وہ بعض اوقات کچھ مشہور گانوں یا غزلوں وغیرہ پر مشتمل بھی ہوتا ہے بیچ بیچ میں مواد وغیرہ, تو لوگوں کو اس سے ذرا سی ٹھوکر لگتی ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جی اس بارے میں میرا خیال بہت ہی کلیئر اور صاف ستھرا ہے, واضح ہے کہ جن لوگوں کی یہ بات کر رہی ہیں یہ ہمارے بر صغیر والی سائڈ پہ اس طرح کے کلچر, اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دے ایکسٹریملی ججمنٹل. تو اگر آپ مڈل ایسٹ سے بھی تھوڑا سا شروع کریں تو آگے آ جائیں دوسرے کنٹریز میں, یورپ والی سائڈ پہ آ جائیں, یا جتنی بھی سویلائزڈ آپ نیشن کو گن سکتے ہیں میپ پہ, تو وہاں پہ آپ ان کے سامنے بات رکھتے ہیں تو وہ آپ کی بات کی قدر و قیمت دیکھتے ہیں, آپ کے لباس کی نہیں. تو یہ ایک مرض ہے جو ہمارے پاکستان, انڈیا, اس برصغیر کی سوسائٹی میں باقی امراض کے ساتھ یہ بھی دل و جان کا دماغ کا حصہ بنا ہوا ہے, ورنہ باقی دنیا میں یہ نہیں ہے. خاص طور پہ یورپین جو ہیں حضور کی بات سنتے ہیں. میں ساؤتھ افریقہ میں لوگوں کے ساتھ, کرسچنس کے ساتھ بات کرتا ہوں, یہاں پر تو پاکستانی بھی ضرورت نہیں کرتے کوئی اس طرح کے آگے سے جواب دیں کہ پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسے ایک سیکنڈ لگ رہا ہے گاڑی کو اٹھا کے لے جائے گی. تو لا اینڈ آرڈر اس علاقے ایوری ویئر. تو اس طرح کے لوگ ملتے ہیں کہ وہ بات سن کے پھر سر تن سے جدا دور کی بات, وہ آپ کا نمبر لے لیتے ہیں اور پروفٹ کر کے آپ کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ کاش آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اور 10 منٹ گزاریں. تو دنیا بدل چکی ہے. صرف ہماری جو پاکستان انڈیا کی اس طرح کی جو ہمارے سوسائٹی کے لوگ ہیں ان پہ تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے. The world has been much more civilized for the new teaching of Messiah Zahid Khan. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال بھی ذرا بیٹر قسم کا ہے, چونکہ میری بھی لوگوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے مختلف طرح کے خیالات رکھنے والوں سے. تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ محترم زاہد خان صاحب جو ہیں وہ انتہائی سیلف سینٹرڈ ہیں. ان کی اکثر و بیشتر کتب کا جو مواد ہے وہ بھی ان کے اپنے ہی ارد گرد گھومتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سپیریئر بنا کر پیش کرتے ہیں, حتیٰ کہ انبیاء اور فرشتوں سے بھی اپنے آپ کو سپیریئر محسوس کروانے کی کوشش کرتے ہیں, اور خدا تعالیٰ کی ذات کو بھی اپنے آگے جھکا ہوا بیان کرتے ہیں.
تو یہ چیز بعض لوگوں کو کافی سے زیادہ اریٹیٹ کرتی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی یہ اریٹیشن جو ہے وہ ان لوگوں کو ہوتی ہے جو کہ کمپیریزن میں آ جاتے ہیں کہ جس شخص کو، جس نبی کو یا جس قائد کو ہم مانتے ہیں، یہ شخص زاہد خان صاحب ہم تو اسے جانتے بھی نہیں، تو اتنا بڑا کلیم یا اتنے سارے کلیم کیوں کر سکتا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اس میں تو ڈائریکٹلی یہ ہمارے قائدین جو ہیں، یہ ہمارے جو مذہب کے رہنما ہیں، ہمارے انبیاء، ان کی شانوں میں یہ گستاخی ہو جائے گی. اچھا، دوسرا اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ جناب قبلہ زاد علیہ السلام جیسا حلیم شخص، میٹھا ہوا شخص تو تاریخ میں نہیں مل سکتا، کیونکہ جو خدا کے دل کی ترجمانی کرتا ہے اس کے اپنے دل کا عالم کیا ہوگا. اور تیسری اس بات پہ میں اپنی یہ رائے دوں گا کہ جو شخص زاہد خان صاحب کو جانتے نہیں، ان کی تو کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے، لیکن جو ان کو ایک دفعہ جانتے ہیں وہ کبھی ان کو سیلف سینٹرڈ نہیں کہیں گے. وہ یہ کہیں گے کہ یہ شخص جہاں بھی جاتا ہے وہ خدا کی ہی بات کرتا ہے. ان کی تعلیمات کے بھی پڑھ کے دیکھ لیں، ان کی ویڈیوز میں. ہاں، یہ چیز آپ اگر غور کوئی کرے، اگر کوئی انسان غور کرنا چاہے تو یہ دیکھیں کہ ہی از 71 ایئرز اولڈ اینڈ ہی از ڈوئنگ دا ہول ورک جو انبیاء نے، فرشتوں نے اور تمام آدم اب تک جتنے بھی آئے ان سب نے وہ کام نہیں کیا جتنا ہیوی کراس انہوں نے اٹھایا، اور ابھی تک اٹھا کے کراس چل رہے ہیں. سو ہی از ایکسٹرا آرڈنری مین. لیکن یہ چیز ان کا جو اس عمر میں ان کا مزاج ہے، اگر آپ اس کو کمپیئر کرنا چاہیں بھی تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے اسکیل. کہ موسیٰ کا قصہ تو آپ نے سنا، اسے تو بات بھی برداشت نہیں ہوتی تھی، تو ان کے غصے کا عالم تو قرآن میں بھی لکھا ہے. اچھا، تو یہ جو بات ہے زاہد خان صاحب کے بارے میں، یہ ایک مفروضہ ہے. زاہد خان صاحب جو ہیں وہ، انہیں اگر خدا کہتا ہے کہ تو ان سے کہہ، تو دین ہی ڈز ناٹ ہیو اے چوائس. اگر خدا انہیں کہتا ہے کہ تو کہہ ان کو کہ تو میرا دل ہے، تو یہ خدا کی نافرمانی نہیں کریں گے. اگر خدا کہے گا 1000 دفعہ کہے ان کو کہ میں باقی انبیاء سے افضل ہوں، حالانکہ انہوں نے نہیں کہا کہ میں سب سے افضل ہوں. یہ تو خدا سے ملاقات میں ملتے بھی ہیں تو بہت پیچھے بیٹھتے ہیں، خدا انہیں آگے لے کے آتا ہے. آپ نے وہ ان کی کتاب پڑھی ہے سچے لمحات خدا کے ساتھ. تو دس از رانگ کانسیپٹ اباؤٹ ہم. اگر کوئی ان کو ایک دفعہ جان لے تو ان جیسا اور کسی کو نہیں پائے گا. جی اطہر علی صاحب، وضاحت کا بہت بہت شکریہ. اب میں آخری سوال آپ سے آج کی نشست کا کرنا چاہوں گی. وہ یہ ہے، سوری میسیج ادھورا چلا گیا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہود کی ایک تنظیم ہے، علم ناٹی غالباً اس کا نام ہے، کہ محترم زاہد خان صاحب جو ہیں وہ اس کے ایجنٹ ہیں، یعنی انہوں نے ان کو کھڑا کیا ہے اور ان سے یہ کام لیا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف اور عیسائیت کے خلاف کتابیں لکھیں. اور جیسا کہ انہوں نے وہ بٹر ٹروتھ اباؤٹ جیزس اور کرمنل ایکٹ آف محمد لکھی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اسلام اور عیسائیت کا صفایا کر دیا جائے، کیونکہ وہ دنیا پر ون ورلڈ آرڈر کا جو کام ہے اس کی تکمیل کا کام کر رہے ہیں. اور بل گیٹس کا ایجنڈا بھی یہی ہے کہ مذاہب کی صف لپیٹ دی جائے اور دنیا کو ایک ون فیملی بنا دیا جائے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں کہ حضور جناب قبلہ صاحب علیہ السلام جو ہیں ان کو کوئی علمناتی کہے یا ان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہے یا اس سے بھی کوئی مزید لوگ خطابات دیتے ہیں، اتنے سالوں سے دیتے آ رہے ہیں. It didn't really stop him or change him at all. تو ایسے نام، ایسی تہمتیں جو ہیں وہ انبیاء پہ لگتی آئی ہیں. عیسیٰ کو بھی دیکھیں، تعلیمات پڑھ کے دیکھ لیں، ان کو کہتے تھے شیطان اس کے سر پہ سوار ہے. جب انہوں نے معجزے کرنے بند کر دیے تو پھر وہ کنفرم ہو گئے یہودی لوگ کہ دیکھا شیطان نے اس کا بھی ساتھ چھوڑ دیا. ایسے نبی محمد کو بھی کہتے تھے کہ جادوگر ہے. تو موسیٰ کے سامنے بھی وہ کسکتے نہیں تھے فرعون کے، جب وہ معجزات آپ کا جو قرآن کہتا ہے جو بھی ہے تاریخ، تو اندر سے وہ جانتے تھے کہ یہ ہم سے بڑا جادوگر ہے. اینی ویز وہ سا کا قصہ جیسے.
تو یہ تہمتیں لگتی رہتی ہیں انبیاء پہ. میری اس بارے میں یہ رہا ہے کہ جو شخص زاہد خان صاحب کی تعلیمات کو جان گیا وہ شخص زاہد خان صاحب کو بھی جان گیا, اور جو شخص زاہد خان صاحب کو جان گیا اور ان کی تعلیمات کو اس نے پڑھ لیا, یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ شخص جو ہے خدا کے بارے میں اس کا جو دل ہے وہ اس طرف نہ کھینچا چلا ہے, وہ خدا کو بھی جان لے گا. تو میرا اس میں بڑا کلیئر کانسیپٹ ہے کہ زاہد خان صاحب جو ہیں وہ اس صدی کے نہ صرف آدم ہیں بلکہ واحد وہ شخص ہیں جو کہ خدا کے ساتھ 110%, I'll say 1000%, he is honest with God and he is honest with mankind with his words and his character. محترم اطہر علی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. میں تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا وقت نکالا اور محترم زاہد خان صاحب کے بارے میں بہت سی معلومات بھی فراہم کی. اس سے آپ کی جو ان کے ساتھ ایک آپ کی ڈیڈیکیشن ہے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے, اور آپ کی ان کے ساتھ ایک گہری محبت اور گہرے تعلق کا بھی اندازہ ہوتا ہے, اور ان کی شخصیت کے بھی مختلف پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے. تو اس سب وقت دینے کے لیے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سیشن میں ہم آپ کے روحانی مکاشفات اور مشاہدات کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے, اور مزید کوئی سوال رہ گئے ہوئے تو وہ بھی میں انشاءاللہ تعالی پیش کروں گی. امید ہے کہ گروپ کے جو ممبران ہیں ان کی بھی اس انٹرویو سے کافی حد تک تسلی تشفی ہوئی ہوگی, اور اس کے بعد ان کے ذہن میں کوئی اور سوال پیدا ہوئے ہوں تو وہ بھی وہ پیش کر سکتے ہیں. تو میں بہت شکریہ آپ کا. جی میں ایک بات بھول گئی تھی, بہت سے جو بٹر سوالات میں نے کیے اس پر آپ نے جس تحمل اور برداشت اور خوش اسلوبی سے جواب دیے اس کے لیے بھی میں آپ کی تہہ دل سے شکر گزار. جی بہت شکریہ آپ کا محترمہ اجالا مغل صاحبہ اور تمام ممبران کا جنہوں نے قیمتی اپنے اوقات میں سے وقت نکالا اور ہمارے سوال و جواب کے سلسلے کو سنا. اور جی بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے, جب بھی آپ کے پاس دوبارہ اویلیبلٹی ہو ٹائم کی آپ مجھے یو لیٹ می نو, سو آل بی اویلیبل ٹو شیئر مائی اسپرچوئل ایکسپیرینسز ود ہولینس زاہد خان اینڈ حق تعالیٰ پروردگار کے ساتھ جو میرے روحانی معاملات ہوئے یہ دوسری مخلوقات کے ساتھ. تو بہت شکریہ جی آج کے پروگرام کا. تو we'll see you some other time. بہت شکریہ. باقی یہ سوالات آپ کے تو بہت میٹھے سوال تھے. there was nothing, I mean there wasn't even one bitter question in your all question session. تو آپ کے اچھے اور بہت اچھے سوالات کا بہت شکریہ.